اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ بھوک اور افلاس یہ دو بڑی پرابلمس ہیں، اور ان مسائل کے جو بارے میں عرض کرتا جاؤں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ شیخ ابو العباس رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ایک دن میں نے یہ عہد کر لیا، یعنی وعدوں کی پاسداری پر بھی دیکھیے کہ آپ سرکار کس طرح عمل فرما ہوتے۔ آپ سرکار نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد جب تک مجھے کوئی اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلائے گا میں نے کھانا نہیں کھانا۔ لہٰذا کافی دن بھوک پیاس کے عالم میں گزر گئے، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شخص کھانا لایا اور آپ کے سامنے رکھ کے چلا گیا۔ تو بھوک کی شدت تھی آپ سرکار کو، اور آپ نے سوچا کہ کھانا کھا لوں۔ اچانک یاد آیا کہ میں نے تو یہ اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اب کھانا اس وقت کھاؤں گا جب کوئی مجھے اپنے ہاتھ سے کھلائے گا۔ تو پھر آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور یہ پھر دوبارہ عہد کیا کہ اب چاہے مجھے موت بھی واقع ہو جائے، موت آ جائے، لیکن میں نے کھانا نہیں کھانا اس وقت تک جب تک کوئی مجھے اپنے ہاتھ سے نہیں کھلائے گا۔ تو آپ کو کچھ دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد یہ آواز آنے لگی اندر سے، یعنی نفس آپ کو کہنے لگا ہائے بھوک اب میرا کیا بنے گا۔ تو یہ آواز جو سن رہے تھے تو آپ سرکار نے پھر بھی بھوک پہ قابو کیا۔ اتنی دیر میں آپ کے پیر و مرشد جو ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ انہوں نے آپ سے پوچھا کہ عبد القادر یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ سرکار نے فرمایا کہ دنیا میرے نفس کا اضطراب ہے، دنیا میرے نفس کا اضطراب ہے، مگر روح اپنے مالک کے ذکر میں مطمئن ہے اور اسے قرار حاصل ہے۔ تو یہ دیکھیں، جو قرار ہے اور روح کا اپنے مالک کے ذکر میں مشغول رہنا اور اسے قرار حاصل ہونا، یہ وعدے کی پاسداری کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اس موقع پر جو آپ کے پیر و مرشد شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنے گھر لے گئے اور اپنے دستے مبارک سے کھانا کھلایا۔ حالانکہ یہ بات نہ پیر و مرشد کو کسی نے بتائی تھی، اور یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ دلوں کے بھید جان لیتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا تھا کہ جو بڑا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچوں کو ان اللہ والوں سے بچا کے کیسے رکھیں، یعنی جب بھی آپ کوئی نیگیٹو سوچیں گے تو اللہ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہیں، تو جو مسلمان آج کر رہا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ پر ہی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے کام نہیں بناتا، ہمارے مسئلے، تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری پروگرامنگ کی۔ اب قسمت اور یہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں کہ آپ اپنی سوچوں کو قابو کیسے کریں کہ کوئی ایسی بات سوچوں میں آئے نہیں جو نیگیٹو ہو، اور آپ ہمیشہ پازیٹیو سوچیں کہ اس میں ہمارا فائدہ ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتے سب کی ہیں، سمیع و بصیر ہیں، علیم و خبیر ہیں، مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں۔ جو کام ان کا ہے، یعنی رزق انہوں نے دینا ہے، سب کچھ انہوں نے کرنا ہے، تو پھر آپ کو فکر کیسی؟ آپ ہر وقت فکر میں اس طرح گھرے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے چہروں کے رنگ بھی بدل لیے اور تھکا لیا اپنے آپ کو کہ کیا آپ نے کچھ کر لیا۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ ساری ذمہ داری آپ کی ہے، اور باقی یعنی جیسے پاکستان یا پوری دنیا آپ نے سر پہ اٹھائی ہے اتنا، اور فکر نہ کریں، اللہ جو چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، جو منظور خدا ہے ہوگا وہی، آپ کے سوچنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنی سوچوں کو قابو کریں گے اور اچھا سوچیں گے تو پھر فائدہ ہوگا، اور نیگیٹو تھنکنگ یعنی نیگیٹو تھنکنگ سے آپ بچیں گے، ہمیشہ اچھی بات سوچیں گے، اچھا کام کریں گے، اچھے خیالات رکھیں گے، تو انشاءاللہ شیطان کی شرارت سے، وسوسوں سے آپ بچے رہیں گے۔ اور نماز کے پڑھنے کے طریقے جو ہیں اس کو اس طریقے سے کر لیں کہ آخری جو 20 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، یہ اگر آپ ترتیب سے یاد کر لیتے ہو، پھر اسی ترتیب سے اپنی رکعتیں، یعنی 17 رکعتیں ہوتی ہیں، اگر آپ
ون بائی ون پڑھیں گے تو بھولیں گے نہیں نماز میں، پھر خیال نہیں آئے گا، پھر توجہ دیں گے کہ میں کھڑا کس کے سامنے ہوں. اور نماز کے بارے میں بھی انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے کہ نماز میں جو برائی سے، ہر برائی سے روکتی ہے. پھر اتنے نمازی ہیں تو یہ رک کیوں نہیں رہے؟ پھر یہ کرپشن کیسی، پھر رشوت کیسی، پھر جھوٹ کیسا، پھر فراڈ کیسا، پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کیسا، پھر یہ مقدمے بازی کیسی، پھر یہ لالچ اور حور کیسی. تو بہرحال یہ نماز کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن ایک دفعہ when I was a child، یہ جو قرار کی بات ہے کہ قرار آ گیا، روح کو قرار حاصل ہے، تو یہ شیخ صاحب کی بات کو دیکھیں. میں نے بچپن میں ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا قرار مل جائے گا، کیا سکون مل جائے گا؟ تو انہوں نے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ مرنے کے بعد مل جائے گا. تو ہم نے اس کے اوپر تحقیق جاری رکھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ قرار بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، لیکن وہاں پر تو جب آپ موت کا منظر پڑھتے ہیں تو اس میں تو بے شمار مرنے کے بعد ہی اصل زندگی شروع ہوگی، وہاں حساب کتاب ہوگا اور 8 طرح کے مختلف کویسچنز ہوں گے. اگر آپ نے پاس کر لیے تو منزل ملے گی، ورنہ مارے جائیں گے. اور وہاں کی سزائیں بھی پھر عجیب طرح کی سزائیں ہوں گی. تو ہم ان سے ایگری نہیں کرتے تھے طبیعتاً، لیکن یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، یعنی ہمیں سکون اور قرار اسی دنیا میں حاصل ہو گیا. لیکن اس کے پیچھے راز کیا ہے کہ عبادت بھی ہے، شرافت بھی ہے، کردار بھی ہے، ریاضت بھی ہے، پریکٹس بھی ہے، صبح و شام ایک کرنا بھی ہے، اور دوسروں کا خیال رکھنا از ویری مچ امپورٹنٹ. کہ جب آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، یعنی ہم نے جو سفر شروع کیا تھا وہ ظاہر ہے بچپن تو بچپن ہوتا ہے، اس میں لا علمی ہوتی ہے. جیسے ہمارے بچے جو ہیں شروع میں مطلب جن چیزوں سے پیار کرتے تھے، یعنی کرکٹ سے وہ اتنا پیار کرتے کہ اگر پاکستان ہار جاتا تو وہ بھوک ہڑتال شروع کر دیتے، گھر میں کھانا نہیں کھاتے اور کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتے. وہی بچے اب جب بڑے ہو گئے تو انہیں کرکٹ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اب چھوٹے بچے اسی طرح ہی بیہیو کر رہے ہیں. اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری باتیں سمجھ آتی رہتی ہیں. ہمیں جو بات سمجھ آ گئی کہ سکون اور قرار حاصل کرنا ہے تو آپ کو اسلام کی جو چھوٹی سے چھوٹی بات ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا، ورنہ عمل کے بغیر کوئی بات بنتی نہیں ہے. لیکن عمل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے، عقل کو تیز کرنے کے لیے علم چاہیے. جب علم آئے گا تو عقل تیز ہوگی، اور عقل جو ہے وہ صحیح فیصلے صحیح وقت پر کرے گی تو زندگی میں سکون اور قرار آئے گا. اگر آپ غلط فیصلہ صحیح وقت پر یا صحیح فیصلہ غلط ٹائم پہ کرو گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں. تو رائٹ ڈیسیژن ایٹ دا رائٹ ٹائم شوڈ بی ڈن. اور اب چونکہ جمعۃ المبارک ہے، باتیں ہوتی رہیں گی، کام چلتا رہے گا، لیکن وعدہ کریں تو پورا کریں اور کسی کا دل کبھی نہ توڑیں. اور جس کے پیسے آپ نے دینے، یعنی کسی کا قرض لیا ہے، تو اس سے یا تو معذرت کی جائے. جو جینے کے احسن طریقے ہیں کہ اگر وقت پہ نہیں دے سکتے تو اسے بیفور دا ٹائم آپ انفارم کریں کہ مجھے تھوڑی سی مہلت اور چاہیے، میں انشاءاللہ دے دوں گا. اور اسے کسی اور سے لے کر اس کو دے دینے چاہیے تاکہ نیا بندہ ہوگا تو وہ 2-4 دن اور ویٹ کر سکتا ہے، جبکہ پرانے بندہ پہلے ہی آپ سے اتنا. تو کسی کا جو قرضہ ہے وہ نہیں رکھنا آپ نے فوراً، بلکہ کوشش کریں کہ قرض لے ہی نہ. چونکہ ایک وقت ایسا بھی ہمارے اوپر تھا جب ہم سوچا کرتے تھے کہ اگر ہم نے کسی سے 10 روپے ادھار لیے، آج 10 روپے کی کوئی ویلیو نہیں، لیکن کسی دور میں 10 روپے بہت بڑی اہمیت رکھتے تھے. تو ہماری جو باتیں ہیں یہ کوئی 100 سال پرانی بھی نہیں ہیں، اور ان کا تعلق بھی آج ہی سے ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 روپے نہیں ہے، اس کے پاس کرایہ ہی نہیں بنتا، تو وہ بیٹھ کے کیسے جائے گا؟ میلوں سفر اسے پیدل کرنا پڑے گا. تو 10 روپے ادھار لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟ اکارڈنگ ٹو مائی پرسنل اوپینین کسی سے ادھار ایک پیسہ نہیں لینا چاہیے. بھوکا مر جانا چاہیے، کسی کے آگے جھولی نہیں پھیلانی چاہیے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہیے. کیا کسی کے آگے رونا چاہیے؟ نیور. رونا چاہیے صرف اللہ کے آگے، اور اللہ والوں سے اپنی فریادیں کہہ دینی چاہیے. کوئی بات نہیں اس میں، چونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیاں جانے ہوں. اور اللہ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ادھر کی بات ادھر نہیں کرتے. یہ ان کی ایک خاص کوالٹی ہوتی ہے کہ جتنی باتیں ان کو بتائی جاتی ہیں وہ سب کو صیغہ راز میں رکھتے ہیں، اور وہ ادھر کی بات ادھر نہیں کرتے. اور جو آپ سے ہم بات کر رہے ہیں، دس از جسٹ دی انٹرٹینمنٹ اور دی ایجوکیشن اور دا ٹریننگ. چونکہ تعلیم و تربیت جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے صبح کی نماز جو ہے، فجر کی نماز کے بعد اگر آپ اپنا کاروبار شروع کریں، روزی کمانے کا بندوبست شروع کریں، اور شام مغرب سے پہلے اور میکسیمم ٹائم جو ہے پیسہ کمانے کا، دولت کمانے کا، دنیا داری کرنے کا، دنیا سے ملنے ملانے کا، سوشل کام کرنے کا، تو بس یہ ڈے میں ہونا چاہیے. یعنی دن کی ڈے برائٹ لائٹ میں آپ جتنی محنت کر سکتے ہو کریں، اور عشاء کے بعد یو مسٹ ٹیک ریسٹ. اور
چوری چوری چپکے رب کا ذکر ہونا چاہیے. بس یہ جب بھی آپ نے جو بھی ذکر کرنا ہے کوشش کریں کہ کسی کو پتہ نہ لگے کہ آپ کیا ذکر کرتے ہو، کب ذکر کرتے ہو، کیسے ذکر کرتے ہو. لیکن دکھاوا بھی ضروری ہے. اور کس چیز کا دکھانا چاہیے؟ نیکی کا پرچار کرنا چاہیے، نیکی کو پھیلانا چاہیے. اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی آپ کو کیا کہے گا کہ یہ دکھاوا کرتا ہے، کیا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے واقف ہیں کہ آپ کیا اور کیوں کب کہاں کرتے ہیں، سب اللہ کو پتہ ہے. اللہ 5W سے واقف ہے. تو ہوپ فلی کہ آپ باتوں کو سمجھ رہے ہوں گے اور عہد کا پاس رکھیں گے. جو آپ اپنے آپ سے بھی وعدہ کریں گے وہ بھی پورا کریں گے، جو دوسروں کو وقت دیں گے اس وقت کا لحاظ رکھیں گے. اور تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.